بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب قدیر کے بابرکت نام سے، جو مٹی سے پھول اور پھل اگاتا ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام محبوب خدا احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس پہ، کہ جس کے توسل سے یہ ساری کائنات تخلیق کی گئی۔ آج کی اس ویڈیو میں ایک سبق کے لیے 3 اندھے بھائیوں کا قصہ پیش کیا جاتا ہے۔ امید ہے آپ اسے ایک لگن سے، ایک محبت سے سنیں گے، اور اس سے جو نتیجہ اخذ ہوگا وہاں تک میرا ساتھ نبھائیں گے۔ تو پیش خدمت ہے 3 اندھے بھائیوں کا یہ عجیب قصہ۔ کسی گاؤں میں 3 نابینا بھائی رہتے تھے۔ بڑے کا نام امیر، درمیان والا شمیر اور چھوٹے کا نام نذیر تھا۔ اتفاق سے تینوں کی نظر بہت ہی کمزور تھی۔ رات کیا دن میں بھی انہیں دھندلا دھندلا دکھائی دیتا تھا۔ تینوں بھائی الگ الگ کمروں میں رہتے، لیکن ان کے کمرے تھے بالکل قریب قریب۔ یہ تینوں بھائی اپنی معصومیت اور حرکتوں کی وجہ سے گاؤں بھر میں مشہور تھے۔ ان کی آنکھیں گو کہ روشنی سے محروم تھیں، لیکن ان کی زندگی بھرپور تھی۔ وہ ایک دوسرے سے کبھی کبھار مقابلہ بھی کرتے رہتے کہ کس کی نظر کس سے زیادہ تیز ہے۔ ہر شام تینوں بھائی اپنے اپنے کمرے سے نکل کر کچھ دیر ساتھ بیٹھتے اور ایک دوسرے کو قصے سناتے۔ بڑا بھائی امیر ہمیشہ تصور کرتا تھا کہ وہ اپنے چھوٹے بھائیوں سے بہتر دیکھ سکتا ہے، اور اس کی روح ہمیشہ بے چین رہتی تھی۔ اسی لیے وہ اکثر رات کے وقت چھپ کر باہر نکلنے کی کوشش کرتا، جا بجا ٹھوکریں کھا کر واپس آ جاتا، اور اگلے دن پھر سے کوئی نہ کوئی نیا کارنامہ کرنے کی ٹھان لیتا۔ ایک مرتبہ قریب کے ایک گاؤں میں ایک میلہ لگا ہوا تھا، تو بڑا بھائی چپکے سے میلہ دیکھنے نکل کھڑا ہوا۔ وہ جلد از جلد دوسرے گاؤں پہنچ جانا چاہتا تھا، اس لیے اس نے سوچا کہ کسی مسافر سے، کسی راہگیر سے پوچھ لیتا ہوں کہ میلے والا گاؤں کتنی دور ہے۔ اس کی قسمت کہ راستے میں سڑک کے کنارے ایک بت تھا، ایک مجسمہ نصب کیا گیا تھا۔ نظر تو پہلے سے اس کی کمزور ہی تھی، اس لیے اپنی دھندلی بصارت سے اس نے دیکھا کہ کوئی راستے میں کھڑا ہے۔ وہ تیزی سے اس کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، اے بھائی، ذرا بتانا میلے والا گاؤں کتنی دور رہ گیا ہے۔ بھلا وہ کیا بتاتا، وہ تو خود مجسمہ تھا۔ وہ جواب نہ پا کر شدید غصے میں آیا اور کہنے لگا کہ میں شرافت سے پوچھ رہا ہوں اور یہ احمق کچھ جواب ہی نہیں دیتا۔ اس نے غصے سے کہا، ارے بھائی، کیا اندھے ہو جو دکھائی نہیں دے رہا؟ میں سامنے کھڑا ہوں، یا کیا بہرے ہو جو سنائی نہیں دیتا؟ اس کی یہ چیخ و پکار بیکار گئی، اور آگے سے کوئی بھی جواب نہ ملا۔ اتفاق سے مجسمے کے سر پر ایک پرندہ آ بیٹھا۔ جب اس نے پاس کھڑے اس آدمی کو دیکھا تو پھڑ پھڑا کر اڑ گیا۔ وہ اندھا سمجھا کہ تیز ہوا کی وجہ سے اس احمق کے سر سے ٹوپی اڑ کر کہیں دور جا گری ہے۔ یہ سوچ کر وہ دل ہی دل میں کہنے لگا، چلو اچھا ہی ہوا، اس نے مجھے جواب نہیں دیا، یہ ہے اسی لائق۔ اب میں اسے نہیں بتاؤں گا کہ اس کی ٹوپی کہاں پڑی ہوئی ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے آگے بڑھ گیا، اور گرتے پڑتے آخر کار وہ میلے میں پہنچ ہی گیا۔ اسے کچھ سجھائی تو دیتا نہ تھا، چنانچہ وہ واپس پلٹا اور سہارے لیتا شام سے پہلے واپس گھر پہنچ گیا۔ گھر پہنچتے ہی اس نے اپنے بھائیوں کے سامنے لمبی لمبی
چھوڑنا شروع کر دی۔ میں نے دن بھر میلے میں یہ دیکھا، وہ دیکھا، سرکس، کھیل، تماشے، دنیا بھر کی چیزیں دیکھی۔ تم سب احمق ہو، تمہیں کیا معلوم دنیا کیسی نظر آتی ہے۔ جب تمام شیخی بگاڑنے کے بعد بڑا بھائی اپنے کمرے میں گیا تو دوسرے بھائی کہنے لگے، ہمارا بڑا بھائی باتیں بناتا ہے، اس نے دیکھا ویکھا کچھ بھی نہیں۔ پھر سب سے چھوٹا بولا، کیوں نہ ہم تینوں ایک مقابلہ کریں کہ ہم تینوں میں سب سے زیادہ صاف کون دیکھ سکتا ہے۔ جو اس امتحان میں جیت گیا دوسرے بھائی اسے 50 روپیہ انعام دیں گے۔ درمیان والے بھائی شمیر نے کہا، مجھے یہ منظور ہے، اور پھر بڑے بھائی سے پوچھا تو وہ بھی مقابلے کے لیے تیار ہو گیا۔ شرط اس بات پر لگی کہ کل صبح گاؤں والی مسجد کے باہر خطبہ لگانے کا اعلان کیا جا رہا تھا۔ لازمی بات ہے اس پر کچھ تحریر کیا ہوگا۔ ہم میں سے جو کوئی دور سے اس خطبے کو پڑھ لے گا وہ جیت جائے گا، اور باقی بھائیوں کو بھی یہ بات تسلیم کرنا ہوگی کہ اس کی نظر ہم سب سے تیز ترین ہے۔ یہ شرط لگا کر وہ تینوں بھائی اپنے اپنے کمروں میں واپس چلے گئے۔ جب بڑا بھائی امیر اپنے کمرے میں سونے گیا تو سوچنے لگا کہ میرے دونوں نکمے بھائی مجھ سے چھوٹے ہیں، اور یقیناً ان دونوں کی نظر بھی مجھ سے تیز ہوگی، یہ لوگ تو شرط جیت جائیں گے۔ وہ اسی طرح دیر تک سوچتا رہا۔ پھر اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی اور وہ دل ہی دل میں خوش ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ مسجد کے امام صاحب کو تو معلوم ہوگا کہ خطبہ پر کیا لکھا ہوا ہے، میں جا کر انہی سے معلوم کر لیتا ہوں۔ یہ سوچتے ہی وہ کمرے سے باہر نکل آیا اور ٹٹولتے ٹٹولتے گرتا پڑتا مسجد کے پاس پہنچ گیا اور آواز دینے لگا، ملا جی، او حافظ جی، ذرا باہر آئیے، آپ سے ضروری کام ہے۔ مولوی صاحب ابھی تک شاید جاگ رہے تھے، اس لیے فوراً باہر آئے۔ جب وہ باہر آئے تو وہ ان سے پوچھنے لگا، برائے مہربانی یہ تو بتا دے کہ کل جو مسجد کے باہر خطبہ لگنے والا ہے اس پر لکھا ہوا کیا ہے؟ مولوی صاحب نے اسے مختصراً بتا دیا اور وہ نہایت خوشی سے گھر کی طرف پلٹ گیا۔ ابھی مولوی صاحب مشکل سے گھر واپس ہی پلٹے ہوں گے کہ اچانک پھر سے آواز آئی، مولوی صاحب ذرا باہر تو آنا۔ یہ آواز درمیان والے بھائی شمیر کی تھی، جس کے ذہن میں بھی یہی ترکیب آئی۔ اس نے بھی خطبہ پر لکھی تحریر کے بارے میں پوچھا، اور چونکہ وہ ذرا اس سے ہوشیار تھا تو اس نے خطبے کا رنگ بھی پوچھ لیا اور مولوی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے واپس چلا گیا۔ اتفاق سے تیسرے بھائی کے دماغ میں بھی یہی ترکیب آئی، اور یہ چھوٹا بھائی تھا بھی سب سے زیادہ چالاک۔ اس نے تحریر اور رنگ کے ساتھ ساتھ خطبہ بنانے والے کا نام بھی پوچھ لیا، جو خطبے کے ایک کونے میں لکھا ہوا ہوگا۔ اب صبح ہوئی تو تینوں بھائی مسجد کی طرف چل پڑے۔ تینوں دل ہی دل میں خوش ہو رہے تھے، کیونکہ ہر ایک کو لگ رہا تھا کہ وہ خطبے کے بارے میں اس سے زیادہ جانتا ہے۔ ابھی وہ مسجد سے کچھ فاصلے پر ہی تھے کہ بڑا بھائی کہنے لگا، رک جاؤ، آگے جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ وہ مسجد کے بجائے دوسری طرف دیکھ کر کہنے لگا، یہیں سے دیکھ کر بتاتے ہیں کہ خطبے پہ کیا لکھا ہوا ہے۔ میں تو یہاں سے صاف دیکھ رہا ہوں۔ واہ، کس قدر خوبصورت خطبہ ہے، اور اس پر لکھا ہوا ہے کہ حضرت جعفر کی یاد میں، خصوصاً لفظ جعفر تو بہت ہی دلکش لکھا ہوا ہے۔ درمیان والے بھائی نے کہا، آپ کی نظر تو واقعی بہت تیز ہے، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اس خطبے کا رنگ کون سا ہے؟ بڑا بھائی یہ سن کر حیران رہ گیا اور سوچنے لگا کہ میں بھی کتنا احمق ہوں، مولوی صاحب سے رنگ بھی پوچھ لیتا۔ درمیان والا بھائی فخر سے بولا، جناب اس کا رنگ سرخ ہے۔ اب چھوٹا بھائی جو سب سے زیادہ چالاک تھا کہنے لگا، اگر آپ دونوں کی نظر اتنی ہی تیز ہے تو کیا آپ دونوں بتا سکتے ہیں کہ خطبہ لکھنے اور بنانے والے کا نام کیا لکھا ہوا ہے؟
دونوں بھائی اس بات پر خاموش رہ گئے تو چھوٹا کہنے لگا، ابے اس کا نام رئیس ہے اور نیلے رنگ میں کتبے پہ لکھا ہوا ہے، اب تو یقیناً میں انعام کا حقدار ہوں۔ لیکن باقی دونوں بھائی نہ مانے اور تینوں بھائیوں میں اس بات پہ جھگڑا شروع ہو گیا۔ ایک نے کہا پہلے تحریر میں نے پڑھی، دوسرے نے کہا رنگ تو پہلے میں نے بتایا، ایک نے کہا میں نے تو نام تک بتا دیا۔ تھوڑی دیر میں مکے اور تھپڑ چلنے لگے، کسی کا مکہ کس کو لگ رہا تھا اور کس کا تھپڑ کس کو، یہ مارنے والوں کو بھی معلوم نہ تھا۔ لڑائی کی آوازیں سن کر مولوی صاحب فوراً مسجد سے باہر آئے اور انہیں لڑائی سے روک کر پوچھا، آخر قصہ کیا ہے؟ کیوں آپس میں جانوروں کی طرح لڑ رہے ہو؟ تو اس لیے رات کو میری نیند بھی حرام کیے رکھی اور بار بار میرے گھر کا چکر لگا رہے تھے۔ اب بہتر یہ ہے کہ تم تینوں اپنے اپنے پیسے نکال کر مجھے دے دو، کیونکہ اتنی تگ و دو کرنے کے بعد تم تینوں یہ شرط ہار چکے ہو۔ تینوں بھائی چونک کر بولے، کیا کہا؟ آپ یہ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ یہ کیسی ہو سکتا ہے؟ مولوی صاحب ہنستے ہوئے کھلکھلا کر بولے، تم کیسے دیکھ سکتے ہو؟ تم تینوں وقت سے پہلے آ پہنچے ہو، ابھی تو یہاں کتبہ لگایا ہی نہیں گیا اور آپ نے پہلے دیکھ اور پڑھ کیا لیا؟ یہ سن کر سب ہنسنے لگے اور مولوی صاحب سے معذرت کرتے ہوئے گھر واپس پلٹ گئے۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ گاؤں میں چوری کی واردات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پورا گاؤں اس بات سے پریشان ہو گیا اور چوروں کو پکڑنے کی تراکیب کی جانے لگی۔ اس دوران تینوں اندھے بھائیوں نے بھی اپنی بہادری دکھانے کا فیصلہ کیا۔ بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائیوں کو کہنے لگا، آج رات ہم اس چور کو ضرور جا پکڑیں گے اور محلے والوں کے ساتھ ساتھ مولوی صاحب کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ ہم لوگ اتنے بھی اندھے نہیں ہیں۔ اب وہ تینوں بھائی منصوبہ بنانے لگے کہ رات کو وہ الگ الگ گلیوں میں نکلیں گے اور جس طرف سے کوئی شک کی آواز آئے گی تو فوراً جا کر چور کو پکڑ لیں گے۔ جب رات ہوئی تو تینوں بھائی اپنی اپنی مہم میں مصروف ہو گئے، جبکہ گاؤں کے لوگ ان کی حرکتیں دیکھنے کے لیے وہاں جمع ہو گئے۔ آخرکار وہاں مولوی صاحب بھی پہنچ گئے اور صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگے۔ انہوں نے دیکھا کہ بڑے بھائی نے چوک میں نصب مجسمے کو پکڑ رکھا ہے اور ساتھ ساتھ چلاتا بھی جا رہا ہے کہ میں نے پکڑ لیا، میں نے چور کو پکڑ لیا۔ وہ تھوڑا آگے بڑھے تو درمیان والے بھائی کو زمین پر پڑے ہوئے دیکھا اور چھوٹے بھائی کو درخت سے باتیں کرتے ہوئے پایا۔ مولوی صاحب نے ان تینوں کو اکٹھا کر کے پوچھا، آخر یہ سب کیا ہے؟ تم لوگ کس سے لڑ رہے ہو؟ بڑے بھائی نے فخریہ انداز میں کہا، مولوی صاحب میں نے چور پکڑ لیا ہے۔ درمیان والے بھائی نے جلدی سے جواب دیا، چور نے مجھ پر حملہ کیا اور بھاگ گیا، جبکہ چھوٹے بھائی نے درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، چور تو وہاں ہے۔ مولوی صاحب اور باقی گاؤں والوں کا ہنس ہنس کر برا حال ہو گیا اور کہنے لگے، ارے بھائی چور تو آج رات کو آئے ہی نہیں، آپ نے پکڑ کیسے لیے؟ آپ تو یہاں مجسموں اور درختوں سے لڑتے جا رہے ہیں۔ گاؤں والوں نے تینوں بھائیوں کو اکٹھے بٹھا کر سمجھانے کی کوشش کی اور کہا کہ اللہ پاک نے ہر انسان کو اپنی علیحدہ علیحدہ صلاحیتیں بخشی ہیں اور زندگی کا اصل مزہ اسی حقیقت کو قبول کرنے میں ہے۔ اے عقل کے اندھو، ہر چیز کی اپنی اپنی خصوصیت اور خاصیت ہوتی ہے۔ جیسے ایک مچھلی پانی میں تیرتی ہے لیکن وہ درخت پر نہیں چڑھ سکتی، اسی طرح ہر انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں سے بڑھ کر کام کر سکے۔ تینوں بھائیوں کو محلے دار یہ سمجھاتے ہوئے اپنے گھروں میں چلے گئے تو وہ تینوں بھائی بھی
شرمندگی سے اٹھ کر اپنے گھر کو واپس پلٹ آئے۔ تو دوستو، اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو چیز ہمارے بس میں نہ ہو اس سے دور رہنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ امید ہے ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں، اور ہاں، ہمارے اس چینل AY سٹوریز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت۔ اللہ حافظ۔